ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ تو آپ کے مطالعے کی اور وہ والی تھی، اب ظاہر ہے بچوں کو تھوڑا سا کھیلنے سے بھی دلچسپی ہوتی ہے، تو آپ کے بچپن میں آپ کون کون سے کھیل آپ کو پسند تھے اور زیادہ آپ کون سے کھیل کھیلتے تھے؟ گھر کے اندر تو والدہ کے ساتھ لوڈو اور جو ہوتا ہے اسنیک اور سیڑھی والا حساب کتاب وہ، اور گھر کے باہر کرکٹ، یہ دو ہی چیزیں میں نے زندگی بھر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جاگنگ بھی لازماً کی، اور اچھی خاصی جاگنگ کوئی 1 سوا میل کے میں کر لیتا تھا جب میں کالج کی ایج میں تھا۔ تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں علمی مطالعے کے ساتھ ساتھ کم از کم جسم کو چاق و چوبند رکھوں۔ جی بالکل، یہ اچھے جسم کے لیے، اچھے دماغ کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ اور ورزش جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہے کہ کچھ بچے جو ذہین ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے شرارتی بھی ہوتے ہیں، تو کیا آپ اپنے بچپن میں شرارتی بھی تھے؟ اور پھر آپ گھر میں یا گھر سے باہر کس طرح کی شرارتیں کیا کرتے تھے؟ نہیں، یہ سارے کام میرے سب سے بڑے بھائی کیا کرتے تھے، یہ میں اس سے بڑا محفوظ رہا، اور اس لحاظ سے سب چھوٹا ہونے کی بنا پر شاید زیادہ محبت، زیادہ توجہ کا بھی مستحق رہا، اور مجھے بہت کم موقع ملا شرارتیں کرنے کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جو آپ کے دور میں اس وقت اسکولز تھے، ایک تو ان کے بارے میں، اور جو جی آپ کے اساتذہ تھے ان کے بارے میں جی، جس یہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بچے کی تربیت میں والدین کے ساتھ اساتذہ کردار بنیادی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، جب میں 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھا تو جو میرے اساتذہ تھے انہوں نے ہمیشہ انتہائی محبت کا رویہ رکھا، اور ان میں سے بعض نے اس حد تک کیا کہ بغیر کسی معاوضے کے گھر پہ آ کر کے ان پہلوؤں کو جو توجہ طلب تھے، میں کسی مضمون میں کمزور تھا تو وقت دے کر کے اس کو انہوں نے گیپ کو پورا کروایا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جو آپ میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے، کہ علم کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ علم کا معاوضہ اگر ہے تو وہ یہ کہ آپ بھی ویسے ہی علم حاصل کر کے آگے پھیلائیں، سبحان اللہ۔ یہ علم کا معاوضہ ہے۔ لیکن کسی کو اگر آپ کوئی چیز سکھائیں اور یہ کہیں کہ جی اس کی آپ مجھے قیمت دیجئے، تو یہ علم کے وقار کے منافی ہے۔ علم مطالبہ کرتا ہے کہ آدمی کے اندر استغنا ہو، علم مطالبہ کرتا ہے کہ آدمی میں خاکساری ہو، علم مطالبہ کرتا ہے کہ آدمی کے اندر شیئرنگ، اس کو اور تو پہنچانے کی خواہش ہو۔ تو مجھے یہ فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اساتذہ مجھ کو ملے ان میں کوئی مال کی طلب نہیں تھی، اور وہ یہ لازماً چاہتے تھے کہ ان کے طلباء آگے بڑھیں۔ چنانچہ انہی کی اور میرے گھر کی تربیت کی بنا پر جو چیز میں نے شروع سے سیکھی وہ یہ کہ میری والدہ محترمہ، وہ ان کو خود بہت ادبی ذوق تھا، اور وہ چاہتی تھیں کہ میں بھی شعراء کو پڑھوں، نہ صرف پڑھوں بلکہ ترنم سے ان کو پڑھ کر کے سناؤں۔ چنانچہ مجھے انہوں نے جو بھی شعر یاد کرائے وہ ترنم کے ساتھ یاد کرائے، اور پھر مجھے انکریج کیا کہ میں اپنے اسکول کے اندر بیت بازی کے مقابلوں میں حصہ لوں۔ چنانچہ اسکول میں بیت بازی کی ٹیم میں ہمیشہ شامل رہا، اور ایسے ہی آگے چل کے ایک اور چیز جو ڈیولپ ہو گئی وہ بڑی آپ کے لیے حیران کن ہوگی، اور وہ یہ تھی کہ میں نے کالج کے زمانے میں شاید ہی کوئی مشاعرہ ایسا ہو جو کراچی میں ہو اور میں نے اس کو چھوڑا ہو، لیکن شعر سننے کے ساتھ ساتھ جو ایک صلاحیت میں نے اپنے اندر پیدا کی وہ یہ کہ جس انداز سے وہ شعر پڑھا گیا اس کو ذہن میں محفوظ کر لیا، اور اسی لے کے اندر
اسی انداز سے اس شعر کو پڑھ کر کے سنایا۔ چنانچہ ایک موقع پر بڑے مشہور شاعر تھے ماہر القادری، وہ ہمارے گھر میں موجود تھے، تو میں نے مختلف شعراء کی وہ نقلیں جو ان کی اپنی آواز میں نہیں تھیں، میری آواز میں تھیں، وہ ٹیپ کی ہوئی تھیں، تو وہ سنائی، اس میں ان کی آواز بھی شامل تھی۔ تو وہ انہوں نے پہلے سنا جگر کو، پھر سنا انہوں نے سید محمد جعفری کو، پھر سنا انہوں نے اپنے ان کو شکیل بدایونی کو، پھر سنا انہوں نے حفیظ کو، پھر کہنے لگے اس میں داد کیوں نہیں دے رہے لوگ، یہ مشاعرہ کیسا ہے کہ بغیر داد کے ہو رہا ہے؟ تو یہ ان کا سوال تو یعنی یہ ایک ضرور میں نے اسکل ڈیولپ کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے جو کتاب بھی تھی اس میں مطالعے کے حوالے سے بتایا، تو نسیم حجازی کا آپ نے تذکرہ کیا، جو آپ کا بچپن تھا اس میں وہ 1 آنا 2 آنا لائبریریاں بڑی مشہور ہوا کرتی تھیں، تو ان تک آپ کی جو رسائی تھی، یا پھر گھر میں جو آپ کا ظاہر ہے ایک علمی ادبی خاندان ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو گھر میں جو لائبریری اور اس میں آپ کی پسند کی کتابیں نسیم حجازی اور ان کے علاوہ کون کون سی ہوتی تھیں؟ میں اس لحاظ سے اگر یہ گزارش کروں کہ میرا ذوق کچھ مختلف تھا، اور وہ یہ کہ میں نے بچپن سے کوشش کی کہ وہ چیزیں جو عمر سے زیادہ ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ ہمارے گھر میں اچھی خاصی لائبریری تھی، تو جو کتابیں مجھے یاد ذہن میں آتی ہیں، یعنی میں غالباً 7ویں یا 8ویں جماعت میں ہوں گا، اس وقت میں نے وہ کتابیں جو لوگ ایم اے کے اندر پڑھتے ہوں گے ان کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، مثلاً مکالمات برکلے یا شبلی نعمانی کی کتب اور مختلف علمی کتابیں، جس کا نتیجہ نکلا کہ میری الفاظ کا ذخیرہ اور یادداشت وہ خود بخود مرتب ہوتی گئی۔ اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کوشش کی کہ محض علمی کتب نہیں بلکہ ادب کا مطالعہ کیا جائے، چنانچہ شاید ہی کوئی ادیب ایسا ہو جو معروف ہو اور میں نے اس کے شاہکارے نہ پڑھے ہوں۔ ان میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو ترقی پسند کہلاتے تھے یا جو غیر ترقی پسند کہلاتے تھے، ان سب کی چیزیں اس میں شامل ہیں، جو معروف ادبا کہے جا سکتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو میں نے پڑھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں میرا ذخیرہ الفاظ اور خود میرے لکھنے کی صلاحیت، اس میں بہت فرق واقع ہوا۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو کم از کم ایک چیز پر کمال حاصل ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ آپ اپنی بات کو کم الفاظ میں، جسے ہم کہتے ہیں گتھے ہوئے انداز میں پیش کر سکیں۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس چیز کو اختیار کروں۔ دوسری چیز یہ کہ میں نے کوشش کی کہ میں ان تمام علمی اصطلاحات کو چھوڑ کر کے جو علمیت کے اظہار کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان کی جگہ سادہ زبان کو اختیار کروں، اور یہ چیز میں نے اس وقت سیکھی جب میں نے مطالعہ کیا ابوالکلام آزاد کا، پھر مطالعہ کیا ابوالعلا مودودی کا۔ ایک طرف الفاظ کا بہتا ہوا سمندر ہے، عربی فارسی کے الفاظ کی بہتات ہے، دوسری جانب بالکل سادہ انداز میں ایک مضمون کی وضاحت ہے، ایک نقطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے اس بات سے بہت ہی مدد ملی کہ بجائے وہ زبان استعمال کرنے کے جو شاید چند لوگ سمجھ سکیں، وہ زبان استعمال کی جائے جو عام لوگ سمجھ سکتے ہوں، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سبق ہے جو آپ کو بھی سیکھنا چاہیے۔